السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل میاں بیوی میں بہت لڑائی جھگڑے ہیں، بہت، ہر گھر کی کہانی کہ میاں بیوی میں لڑائی ہے، انبن ہے۔ بہت سی عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی شوہر کی ساتھ نہیں بنتی، خرچہ نہیں دیتا، مار پیٹ کرتا ہے، ہم بولیں تو کہتے ہیں طلاق دے دیں گے۔ کتنی عورتوں نے تو خود ہی طلاق لے لی ہیں۔ طلاقوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جتنی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے شیطان اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے آپس میں تو یوں سمجھ لو کہ دو خاندان میں فساد پھیل جاتا ہے، دو خاندان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی عورتوں نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہونا چاہیے کہ جس سے لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے تو پھر اپنے اندر محبت لے کے آؤ، اپنے اندر پیار لے کے آؤ، اپنے اندر اخلاص لے کے آؤ، اپنی زبانوں میں مٹھاس لے کر آؤ۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو بہت زیادہ مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ اخراجات اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے اور اس سے بڑھ گئے ہیں، اور آمدنی اس سے کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے۔ اور ہمارا جو سسٹم ہے آج کل، جو میں دیکھتا ہوں، اگر وہ میں بیان کر دوں تو بہت مشکل آ جائے گی، پھر بہت مشکل آ جائے گی۔ اس لیے میں وہ چیزیں بیان نہیں کرتا کہ جو میرے سامنے آتی ہیں، جو لوگ جو آستانے میں آتے ہیں اور جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں کہ بس اللہ اکبر۔ آج کل بیوی پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ عدالت کھلی ہے، وہ عدالت جائے گی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ شریعت میں حکم ہے کہ مرد طلاق دے اپنی بیوی کو، لیکن آج کل جج دے رہا ہے طلاق عورت کو کہ بھئی تو یہ طلاق ہو گئی، چل جا۔ میاں گیا بھی نہیں، شوہر گیا بھی نہیں، شوہر نے کچھ کہا بھی نہیں، اور اس کو طلاق بھی ہو گئی۔ تو یہ نظام بہت بگڑ گیا ہے۔ میں نے جو حساب کتاب لگایا ہے اب تک کا کہ طلاقیں زیادہ تر عورت اپنی غلطی سے طلاق ہوتی ہے، اپنی غلطی سے، جبکہ عورت اس چیز کو کبھی نہیں مانتی۔ وہ کہتی نہیں میری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی اس کی ہے۔ لہٰذا آج ایک بہت ہی خوبصورت مجرب وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، پیار، محبت، عشق۔ تو یا ودودو، یا ودودو آپ نے 700 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، چینی پر دم کرنا ہے، اور روزانہ وہ چینی آپ اپنے شوہر کو بھی دیں اور خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ سب میں پیار محبت ہوگا۔ کچھ دن یہ عمل جاری رکھیں، اور گزارش یہ ہے شوہر سے کہ اپنی بیوی سے پیار محبت سے بات کرے، اور عورت سے یہ میں کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو ذرا کنٹرول رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں لے کر آپ میکے چلی جاتی ہیں،
کہ میں تو نہیں آتی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے بچوں کی زندگی برباد ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری زندگی برباد ہوگی۔ تو نے بھی شادی کر لینی ہے، شوہر نے بھی کر لینی ہے، لیکن جو بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تم اپنی ضد پہ قائم ہو، وہ اپنی ضد پہ قائم ہیں، اور بچے گئے کھڈ میں۔ بچوں کی زندگی جہنم بن گئی تمہاری آپس کی لڑائی میں۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں ہمیشہ آپ میں پیار و محبت رہے، اور اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو غصہ جو ہے نا، غصہ یہ مین وجہ جو طلاق ہونے کی ہے نا، یہ غصہ ہے، کیونکہ غصے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ جو غصہ پی گیا وہ حلال ہے، جو غصہ کر گیا وہ حرام ہے۔ جب غصہ کرتے ہو اور دونوں طرف سے جب لڑائی اور جھگڑے فساد پھیلتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ کہ پھر طلاق کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ لڑائی ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، 3 دفعہ ہوئی، روزانہ لڑائی جھگڑے، روزانہ فساد۔ میں روز یہ تماشے دیکھتا ہوں، عورت آنے میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، لو بھائی آئی میاں کی شکایت، آئی شوہر کی شکایت۔ آج میں سب کی شکایت دور کر رہا ہوں۔ یقین کریں، یہ عمل آپ کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اپنے اندر محبت لے کے آئیں، پیار لے کے آئیں، چاہت لے کے آئیں، خلوص لے کے آئیں، اخلاص لے کے آئیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور وضو کر کے اپنے شوہر کو روٹی دیں، کھانا دیں، پینا دیں۔ کیا مجال ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑے ہو کے نماز کی تعلیم دیں۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر مائیں لے کر آتی ہیں، پھر کہتے ہیں پیر صاحب یہ جنالی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ اسکول نہیں جاتے، یہ ہوم ورک نہیں کرتے، یہ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تم نے تربیت میں تمہاری اتنی کمی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور آج بھی میں یہ سسٹم دیکھ رہا ہوں، جب سے یہ موبائل آیا ہے، 2 سال کے بچے کو ماں اپنے بچے کو موبائل دے رہی ہے، پھر وہ اپنی جان چھڑا رہی ہے۔ جب وہ 3-4 سال کا ہو جائے گا تو اس کی زندگی برباد کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کی ماں خود ہے۔ یاد رکھیں، ماں، تو کیسی ماں ہے؟ تو کیسی ماں ہے؟ ایک ماں وہ تھی جب بابا فرید نے کہا تھا کہ ماں میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تو ماں نے کہا بیٹا تیری تہجد کی نماز قضا ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا، تو تیری تہجد کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا اشارہ ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔